چونکہ ذوالجلال کے ساتھ ظلم ہوا ہے، کیا پولیس والوں نے، وردی والوں نے ذوالجلال کو زخمی کیا، لوگوں کو زخمی کیا۔ اس لڑائی جھگڑے میں جو معاملات بھی ہوئے کیمرے میں موجود ہیں، ریکارڈ میں موجود ہیں۔ مجھے آپ ایک بات بتائیے، ہماری پاک فوج، کوئی بندہ حضرت اسماعیل کی یاد میں قربانی دینے سے پہلے تھانے فون نہیں کرتا۔ جب قربانی والے جانور، جو نبی کے کام جانور آیا تھا، جب وہ جانور، حالانکہ وہ اصل نہیں ہے، وہ نقل ہے، بیٹا اصل تو جنت والا تھا، اس اصل کی نقل مسلمان ہم سارے گلیوں میں لیے پھرتے ہیں، کوئی روٹ بھی نہیں پوچھتا۔ میری بات پہ توجہ کیجئے، زحمت فرمائی۔ ہاں ہاں، جس گلی میں چاہو آپ لے کے نکل سکتے ہیں۔ اچھا، اگلی بات ہے ان جانوروں کی شبیہیں، نقل کو عربی میں شبیہ کہا جاتا ہے۔ اس جنت والے دمبے کی شبیہیں گلیوں میں نکلتی ہیں اور کسی کا نکاح بھی نہیں ٹوٹتا۔ کیا کہنے آپ جی ہیں، متوجہ ہیں جی آپ سارے بھائی؟ وہ دن مخصوص ہے ابراہیم کے بیٹے کے، محرم کے دن مخصوص ہے رسول اللہ کے بیٹے سے، لیکن جیسے ہی ابراہیم کے بیٹے کے دن شروع ہوتے ہیں، ہم سارے شیعہ سنی اکٹھے ہوتے ہیں۔ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ یعنی کوئی بندہ حضرت اسماعیل کی یاد میں قربانی دینے سے پہلے تھانے فون نہیں کرتا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، جتنا بھی آپ بیدار ہیں غنیمت ہے۔ کوئی قربانی دینے والا بندہ تھانے فون نہیں کرتا کہ 2-3 سپاہی گھلیا جے میں قربانی کرنی ہے، یاد ہے ابراہیم کے بیٹے کی، تیرا امن خطرے میں نہیں پڑتا۔ نہیں، میں نے فقرہ کہہ دیا، یاد ہے ابراہیم کے بیٹے کی، انتظامیہ کو نہیں بلانا پڑتا، دن ہے ابراہیم کے بیٹے کے۔ قربانی شیعوں کے گھر ہوتی ہے، گوشت اہل سنت لیتے ہیں، قربانی دیوبندی دیتے ہیں، گوشت بریلوی لیتے ہیں، قربانی بریلوی دیتے ہیں، گوشت اہل حدیث لیتے ہیں۔ نہ عقیدہ خطرے میں پڑا، نہ مذہب خطرے میں پڑا، نہ مسلک خطرے میں پڑا، نہ اسلام خطرے میں پڑا۔ حد نہیں ہو گئی؟ ابراہیم کے بیٹے کی یاد اکٹھے منا لیتے ہو اور محمد کے بیٹے کی یاد میں شیعوں کو علیحدہ سمجھ لیتے ہو، اور تم نے قیامت کے دن ابراہیم کے متھے لگنا یا محمد کے متھے لگنا؟ مہربانی سے، مہربانی سے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، متوجہ ہے شاہ جی آپ؟ ماشاءاللہ سارا مجمع بیدار ہے، ذہنی طور پہ تھوڑا آپ قریب آ جائیں۔ اچھا، اس میں ایک اور پہلو ہے، رمضان کا چاند نظر آتے ہی اگلی صبح روزہ ہو جاتا ہے۔ میرے خیال میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، شام کو رمضان کا چاند نظر آئے تو صبح روزہ ہو جاتا ہے نا۔ جب شام کو ذی الحج کا چاند نظر آتا ہے تو سویرے قربانی کیوں نہیں ہوتی؟ لاہور کا بیدار مجمع میرے سامنے، آپ شیعہ ہیں، آپ اہل سنت ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے ذہن میں کسی مذہب شذب سے نفرت نہیں ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں ہم شیعہ سنی اگر الیکشنوں میں بھائی بن سکتے ہیں، مجلس والے دن بندے گلی کیوں بدل جاتے ہیں؟
لہذا نفرت کنٹرول کرو، یہ تلخیاں یہ رنجشیں کم کرو. جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے نا، اس کے سر پہ کوڑا پھینکنے والی مشرکہ بھی بیمار ہو جاتی ہے تو محمد اس کی خیریت پوچھنے جاتے ہیں، مذہب پوچھنے نہیں جاتے. لہذا یہ مذہبی نفرتیں آپ کو کم کرنا پڑیں گی. میری گزارش ہے، میں دعوت فکر دے رہا ہوں، بلا تفریق مذہب مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں. شب رمضان کا چاند شام کو دیکھا، صبح پہلا روزہ رکھ لیا، قربانی والا چاند دیکھتے ہی سویرے قربانی کیوں نہیں ہوتی؟ کسی مذہب میں بھی نہیں ہے کہ پہلی ذی الحج کو قربانی دے دو یا دوسری کو یا تیسری کو، ہے ہی نہیں. جبھی تو میں نے کہا ہے بندے ذی الحج کو سمجھ لے، محرم سمجھ میں آ جائے گا. تیسری کو بھی قربانی نہیں، چوتھی پانچویں چھٹی کو بھی نہیں ہے. قدرت کا فیصلہ ہے، 9 دن تیاری کرو، 10ویں دن قربانی کرو تاکہ دنیا کو محرم سے پہلے عشرہ منانا آ جائے. متوجہ ہیں سرکار؟ آپ جیئے تو گزارش میں یہ کر رہا ہوں، وقت کم ہے، کہ اگر ذی الحج اکٹھے منائے جاتے ہیں تو محرم میں بھی مسلمانوں کو اکٹھا رہنا چاہیے. ہاں مجلسوں میں آؤ، ماتم جب تک سمجھ نہیں آتی تب تک نہ کرو. میں نے کیا کہا ہے؟ ماتم جب تک سمجھ نہیں آتی. ماتم جلد سمجھ آنے والی چیز نہیں ہے، کیونکہ ماتم کا تعلق عشق سے ہے، نماز کا تعلق شریعت سے ہے. ماتم کا تعلق عشق سے ہے. شریعت آسان ہے، عشق مشکل ہے. آسانیوں میں ہر کوئی آ جاتا ہے، مشکلوں میں کوئی آتا ہے. شریعت آسان تھی، اس میں سارے نبی آ گئے. عشق مشکل تھا، سارے نہیں آ سکے. ابتدا ابراہیم نے کی، مکمل حسین نے کر دیا. ذوالجناح کو زخمی کیا گیا. ڈی ایس پی صاحب ہمارے لیے بڑے محترم. یار بچے پیچھے ہو جاؤ.